آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ آج 27 دسمبر ہے، بے نظیر بھٹو کی شہادت کی 10ویں سالگرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر چینل کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہے، آج اسی پہ گفتگو جاری ہے پورا دن اور اب تک ہم بھی ظاہر ہے اسی پہ بات کریں گے، اور جو حقائق اب تک اویلیبل ہیں ظاہر ہے کہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ کوئی حتمی نتیجہ تو کوئی بھی نہیں نکال سکتا، لیکن ان حقائق کی مدد سے پزل کس حد تک کور ہوتی ہے کوشش کی جائے گی اس کی۔ دو تھیریز ہیں زرار صاحب جو مارکیٹ میں ہیں اور ہمیشہ سے ہیں، جب سے بی بی کی شہادت ہوئی ہے، کہ ایک تو ماسٹر مائنڈ پرویز مشرف ہے، تھیوری ون۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ طالبان یا القاعدہ ہو سکتے ہیں۔ جی اچھا، ایک تیسری تھیوری بھی، ہاں اس کا بھی میں ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے تو آصف علی زرداری کا ہی ہاتھ ہے جی، اور بنیادی جو سوال ہے نا کسی بھی تحقیقات کا، وہ لیٹن کا ایک ہے فریز کوئی بونو، فائدہ کس کو، ٹھیک ہے۔ اور اسی کی بنیاد پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ فائدہ تو زرداری کو ہی ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا ایک شیلو قسم کا انالیسس ہے، باقی پھر آگے بات چونکہ یہ بہت چھوٹا تھا تو میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، بنیادی طور پہ جو ہے بنیادی مین بالکل کریڈیبل جو ہے۔ اچھا، میں صاحب آج جو کچھ شائع ہوا ہے اس کی بنیاد پہ میں یہ تھیری اس پہ بات کروں گا کہ مشرف ماسٹر مائنڈ ہے، یعنی جو باتیں آصف علی زرداری کرتے ہیں اور جو باتیں بلاول بھی کر رہے ہیں آج، مٹیریل میرے پاس ہے۔ جی بولیں، آپ چاہیں تو میں سنا سکتا ہوں۔ سنائیں۔ سب سے پہلے ظاہر ہے کہ ان کے صاحبزادے ہیں بلاول، ان سے بی بی سی کے اوون بینٹ جونز نے انٹرویو لیا۔ اوون بینٹ جونز نے ایک 10 پارٹ کی سیریز بنائی ہے، دی اسیسینیشن، بی بی سی کے لیے، وہ آج سے شروع ہو گئی ہے پوڈ کاسٹ۔ اس سیریز کے لیے انہوں نے انٹرویو لیا، تو بلاول صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ جی قاتل مشرف ہے، دہشت گرد نے شاید گولی چلائی ہو لیکن مشرف نے میری والدہ کی سیکیورٹی کو جان بوجھ کے ہٹایا تاکہ انہیں منظر سے ہٹایا جا سکے۔ مشرف نے بے نظیر بھٹو کو براہ راست دھمکی دی تھی کہ ان کے تحفظ کی ضمانت ان سے تعاون پر مشروط ہے۔ بالکل، مشرف کو بچانے کے لیے حقائق کو چھپایا جا رہا ہے اور میڈیا میں خاص طرح کا تاثر، ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں تک مشرف کے احتساب کا سوال ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی ریاست میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک فوجی عامر کا احتساب کر سکے۔ یہ بلاول صاحب جو ہیں ان کی فیلنگز ہیں۔ حامد میر صاحب کا آج دا نیوز میں ایک بڑا تفصیلی آرٹیکل چھپا ہے، جی بہت ایموشنل پیس بھی ہے۔ جی، وہ ظاہر ہے کہ ایک تعلق بھی تھا ان کا، بالکل تھا سر۔ اچھا، اس میں سے جو انہوں نے فوکس میں اس پہ کروں گا جو انہوں نے قتل کے بارے میں بات کی ہے۔ بقول حامد میر صاحب کے قتل سے چند دن پہلے بی بی نے مجھے ناشتے پہ بلایا۔ ناشتے کا انتظام اسلام آباد میں، جی ناشتے کا انتظام گیرج میں کیا گیا بالکل، تاکہ بگنگ سے بچا جا سکے۔ بی بی گفتگو کرتی رہیں، پھر اچانک انہوں نے کہا کہ میں ان دنوں اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، حالانکہ میری زندگی زیادہ نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا آپ کہہ رہی ہیں؟ تو کہا کہ اصل میں انہوں نے مجھے مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ کام جلدی ہوگا، اور وہ اس کا الزام طالبان اور القاعدہ پہ لگائیں گے، مگر اگر میں نہ رہوں تو تم بتانا کہ مشرف ہی میرا قاتل ہے۔ یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں۔ حامد میر کے مطابق قتل سے پہلے بیت اللہ محسود نے جنوبی وزیرستان کے سینیٹر صالح شاہ کے ذریعے بی بی کو پیغام بھیجا کہ ہمارا آپ پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حامد میر کے مطابق جن سہولت کاروں کو پنڈی میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا قتل کے بعد، وہ پہلے سے ہی زیر حراست تھے۔ جی، 2 پولیس افسروں نے مشرف کے ایک قریبی ماتحت کے حکم پہ جائے واردات کو فوراً دھو ڈالا۔ میں واحد صحافی ہوں جو اقوام متحدہ کے انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوا۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں اشارہ کیا کہ جائے حادثہ ڈی جی ایم آئی ندیم اعجاز کے حکم پہ دھوئی گئی۔ مشرف کو 2010 میں اس کیس میں شامل کیا گیا
2011 میں انہیں اشتہاری قرار دیا گیا، مگر وہ دھڑلے سے پاکستان آئے اور انہوں نے 2013 کے الیکشن میں حصہ لیا۔ مشرف بے نظیر قتل کیس کے سلسلے میں صرف ایک بار اپریل 2013 میں عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ان کا 4 دن کا فزیکل ریمانڈ کیا تھا۔ چند دن بعد 3 مئی 2013 کو اس کیس کے مرکزی پروسیکیوٹر چودھری ذوالفقار قتل کی جاتی اسلام آباد میں پولیس رار طور پہ قتل کر دیے گئے۔ ٹھیک ہے، اس کو کس نے قتل کیا اور اس کی ہمیں کیسے پتہ لگا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، 2 لوگ آئے، 2 لوگوں نے فائرنگ کی۔ ذوالفقار صاحب زخمی ہو گئے، ہی واز ڈائنگ۔ ان کے جو گارڈ ہیں، میرے خیال فرمان علی نام تھا ان کا، کسی طرح انہوں نے اپنے AK-47 لے کے فائر بیک کی اور ایک اٹیکر کو مار دیا، دوسرے اٹیکر شدید زخمی ہو گیا۔ اب جب پولیس موقع پہ پہنچی، پولیس نے دیکھا کہ ہر جگہ خون ہے۔ یہاں سے ان کو ایک کلو ملا کہ دیکھیں ایک تو مر گیا ہے لگ رہا ہے، دوسرا شدید زخمی ہے، تو اس کی جان بچانے کے لیے اس کو کسی نہ کسی ہاسپٹل میں تو منتقل کرنا ہوگا آپ کو۔ وہاں سے ان کی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے۔ تو 50 میل کی ریڈیس میں جتنے بھی ہسپتال تھے وہ لوگ وہاں گئے، ہر ایک ہسپتال میں چیک کیا۔ پھر آخر کا پتہ لگا کہ راولپنڈی کے ہسپتال میں ایک ایسا پیشنٹ ایڈمٹ ہوا تھا، جوان لڑکا تھا، جس کو ریڑھ کی ہڈی میں گولی لگی تھی اور وہ بالکل پیرالائز ہو گیا تھا اور ہر جگہ اس کو گولیاں لگی تھیں۔ اس کے ساتھ ان کے والد صاحب بھی تھے اور والد صاحب کا کہنا تھا کہ جی کچھ ڈاکوؤں نے ان پر گولی چلائی ہے۔ بہرحال علاج ہو گیا اور وہ نکل گئے۔ اس لڑکے کا نام تھا عبداللہ عمر عباسی، القاعدہ ملیٹنٹ، جو کن اٹیکس میں ملوث تھا سر؟ 2009 میں پریڈ لین ماسک کے حملے پر، ٹھیک ہے، جس میں میجر جنرل بلال عمر بھی شہید ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا پروفائل نہیں تھا کوئی، پنجاب سے تھے، مڈل کلاس بیک گراؤنڈ، پاکستان فوج کے ساتھ بھی ان کی لنکس تھے۔ ان کے جو والد صاحب تھے نا جی، ان کے جو والد صاحب تھے ان کو 10 سال قبل کورٹ مارشل کیا گیا تھا پاکستان فوج نے۔ کیوں کورٹ مارشل کیا گیا تھا؟ آپ کو جان کے حیرت ہوگی شاید، کہ خالد شیخ محمد کو چھپانے میں ان کا ہاتھ تھا۔ خالد شیخ محمد کون ہے؟ جی 9/11 کے ماسٹر مائنڈ، ٹھیک ہے۔ عبداللہ اس وقت 12 سال کے تھے اور اس نے دیکھا کہ جی میرے والد صاحب کی کورٹ مارشل ہو رہی ہے، ان کی تذلیل ہو رہی ہے، وہاں سے یہ تو اس کے دل میں گرا پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، تو سٹوری کیا نکلتی ہے کہ ایک تو عبداللہ تھے، دوسرے حارث نام کا ایک بندہ تھا اور تیسرا بندہ تھا تنویر، جو پھر ان کو وہاں سے گاڑی میں بٹھا کر آگے لے گیا۔ انہوں نے پروسیکیوٹر کو مارا تھا، جنہوں نے پروسیکیوٹر کو مارا۔ حارث کو پھر ایک کسی گھر کے صحن میں دفنا دیا، جہاں سے بعد میں پولیس نے ان کی لاش بھی برآمد کی۔ عبداللہ کی تفتیش ہوئی اور پتہ لگا کہ جس گھر میں یہ لوگ رہ رہے تھے، جہاں پر یہ ان کو دفنایا گیا تھا، وہ تھا عدنان اور حماد کا گھر۔ اچھا یہ کون ہے؟ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہباز بھٹی پر حملے کی فیسیلیٹیشن کی تھی، اور جو ڈینمارک کے سفارت خانے پر حملہ ہوا تھا نا، یہ کارٹون کنٹروورسی کے بعد، یاد ہے آپ کو؟ اس میں بھی ان لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کی تھی۔ سب کے سب ہارڈ کور القاعدہ ملیٹنٹس۔ ٹھیک ہے، یہاں رک جائیے، یہاں پہ رک جاتے ہیں، ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ تو ابھی آپ کو میں بتا رہا تھا چودھری ذوالفقار کا۔ اچھا ان کے جو کالیگ ہے FIA میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے بے نظیر کو قتل کیا ہے انہی لوگوں نے چودھری ذوالفقار کو قتل کیا ہے۔ اب یہ ایک لاجیکل بات ہے کہ آپ چیف پروسیکیوٹر کو کیوں قتل کرنا چاہیں گے؟ پروسیکیوشن کو ہی ختم کرنے کے لیے نا۔ اور اس کے بعد یہی ہوا ہے۔ چودھری ذوالفقار کے جو بیٹے ہیں نثار، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی میرے والد صاحب کے قتل کے بعد جو ایک خوف کا ماحول بن گیا، گواہوں کو، ججوں کو، پروسیکیوٹرز کو، انویسٹیگیٹرز کو، سب کو یہ میسج ڈیلیور ہوا کہ سر یو آر آن دا لسٹ، ہلکا ہاتھ رکھنا۔ ٹھیک ہے، القاعدہ اور طالبان کا کیا بینیفٹ ہے اس کو مارنے میں اگر وہ بے نظیر بھٹو کے کلرز نہیں ہیں تو؟ رائٹ، 1 پوائنٹ۔ سب سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہے سر، ثابت کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ سبھی لوگ مر گئے، ساری لڑیاں ٹوٹ گئی۔ ہم تو ایسی بات ہی کر سکتے ہیں، 18 میں سے 13 مر گئے۔
سر 12 میں سے 13 مت گئے نا, what are you going to do. اچھا اتفاقی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چودھری ذوالفقار کے جو بیٹے ہیں وہ ابھی پتہ ہے آپ کو کہاں ہیں؟ وہ ہیں اڈیالہ جیل. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ATC میں ان کے والد صاحب کا پھر کیس چلا نا ان کے قتل کا, تو وہ سلولی چل رہا تھا, جیسے حسب معمول ہمارا ہر کیس سلولی چلتا ہے پینما کے سوا, رائٹ. تو وہ وہاں پر ان کی کچھ تلخ کلامی ہوئی ATC کے جج کے ساتھ, اور انہوں نے کچھ صحافیوں کو کچھ دستاویزات دیے جس میں کچھ ریمارکس یا کوٹس تھے جج صاحب کے جو صحیح نہیں تھے, جو مس رپورٹنگ تھی, تو ان پر فوجری کا کیس کر دیا. اور یہ اڈیالہ جیل میں ہی ہیں, اسی جیل میں جس میں ان کے باپ کے اللیجڈ قاتل ہیں. مطلب ہاں اچھا ہے نا سر, کیسا ہے, لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا. کیسے جاری رکھیں گے اللہ جانتا ہے. اوکے, یہ ایک پیس آف ایویڈنس ٹھیک ہے میں نے پیش کر دیا, یا پتہ نہیں 3-4 پیسز ہیں, پتہ نہیں کتنے پیسز ہیں, اور بھی بہت ہیں. اعزاز سید صاحب آپ جانتے ہیں جیو کے رپورٹر ہیں, بہت اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. ان کی کتاب بھی ہے پاکستان سیکرٹ وار آن القاعدہ, وہ پڑھنے والی ہے, ٹھیک ہے جی, بہت معلومات ہے اس میں. آج ان کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا شاہ زیب خان زادہ کے شو پہ بھی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ 2000 اب یہ معلومات سامنے آئے ہیں کہ 2007 میں ISI نے کچھ رپورٹس بھیجی, پاکستان فوج اور ISI نے رپورٹس بھیجی منسٹری آف انٹیریئر کو. اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ اسامہ بن لادن نے آرڈر ایشو کیے ہوئے ہیں کہ نہ صرف بے نظیر بھٹو کو قتل کیا جائے بلکہ پرویز مشرف کو قتل کیا جائے اور فضل الرحمان صاحب کو قتل کیا جائے. کیوں آپ کا خیال ہے کہ وہ ان کو قتل کرنا چاہیے؟ تو یہ کیسے پتہ چلا یہ صحیح؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ جو دستاویزات کیا کہتے ہیں ایبٹ آباد حملے میں جو قبضے میں آئی تھی ان میں ہے. اچھا نہیں سوری وہ ایک الگ ہے. دس از آئی ڈونٹ نو کہ ISI کی اس میں سورس کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ شاید اعزاز سید بھی نہ بتائے جائیں, لیکن یہ بیسڈ ہیں لیٹرز پہ جو ISI نے لکھی تھی بیسڈ آن انٹیلیجنس چیٹر, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, جس میں یہی ہے کہ جی ایک موسیٰ طارق نام کے بندے کو کانٹریکٹ کیا گیا ہے اور ان کو بھیجا گیا ہے ٹو کل دیم, اور پلیز ان کی آپ سیکیورٹی, ان سب کی آپ سیکیورٹی بوسٹ کر دیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انٹیریئر منسٹری نے کو ہدایت جاری کی کہ جی آپ سیکیورٹی بوسٹ کریں, ٹھیک ہے. یہ آپ کی ایک اور پیس ہے کہ وائی وڈ کہ القاعدہ کافی ٹائم سے بے نظیر کو بھی ٹارگٹ کر رہا تھا, نہ صرف کو ٹارگٹ کر رہا تھا, ٹھیک ہے جی. جو بات آپ نے کی ابھی مشرف کی, ٹھیک ہے, یہی سوال میں نے پوچھا زیاد ظفر صاحب سے, وہ آج ہمیں جوائن نہیں کر سکے, وہ مشرف ماسٹر مائنڈ ہے یا نہیں. میں چاہا کہ جی آپ کی جو پوری انویسٹیگیشن ہے اور کافی تفصیلی اور کافی کنونسنگ انویسٹیگیشن ہے, اس میں تو آپ ظاہر ہے کہ طالبان اور القاعدہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ نے موت سے پہلے مشرف کا نام لیا, بلاول نے بھی لیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس پر آپ کا کیا ویو ہے؟ تو ذرا سن لیے کہ زیاد ظفر صاحب کی اس پر کیا جواب تھا. مشرف نے بی بی کو اس معیار کی سیکیورٹی نہیں فراہم کی جو کرنی چاہیے تھی اور جو ان کا حق تھا, اس میں کوئی شک نہیں. کرائم سین کا واش ہونا یہ ایک اور مجرمانہ غفلت ہے جو پرویز مشرف کی حکومت کے کھاتے میں آتی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن کیا ان کو قتل کرنے کا حکم انہوں نے دیا؟ اس کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آتا. جو طالبان اور القاعدہ کے لوگ اس میں ملوث تھے ان سے پرویز مشرف کا کوئی لنک ثابت نہیں ہوتا, یا ان پولیس والوں کا جو چارج ہوئے ہیں, یا کم از کم میری تحقیق میں تو یہ بات سامنے نہیں آئی. دیکھیں, ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے میں صرف اور صرف ان حقائق میں دلچسپی رکھتا ہوں جو ثبوت سے ظاہر ہوتے ہیں. کسی کی ذاتی تھیوری اس سے متاثر ہو یا نہ ہو, اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. We can only deduce the truth based on the evidence available, not the evidence we wish was available. اور اس سے ہٹ کے ایک اور بات یہ ہے کہ ذاتی طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ بی بی کے قتل سے پرویز مشرف کو کوئی فائدہ ہوا تھا, بلکہ میرے خیال میں بی بی جس دن شہید ہوئی ہیں اس دن پرویز مشرف کا سیاسی مستقبل بھی دفن ہو گیا تھا. اچھا, اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں تک پی 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 کا سٹانس ہے مشرف پر, یہ کافی دیر بعد آیا.
زرداری صاحب تو بہت عرصے تک کہتے رہ گئے کہ جی ہم جانتے ہیں قاتل کون ہے اور وقت آنے پر ظاہر کریں گے. بہت سے اس طرح کے تنازعات بنائے گئے جو میرے خیال میں جن کا وجود نہیں تھا, اور اس میں بہت وقت ضائع ہوا. مثال کے طور پہ یہ کہ بی بی کی موت گولی سے ہوئی تھی یا سر ٹکرانے سے, پی 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 کی قیادت پراصرار تھی کہ یہ گولی سے ہوئی ہے اور یہ بات سازش کا ایک عنصر ہے. لیکن اب واضح ہو گیا ہے کہ ان کی ڈیتھ سر لگنے سے ہوئی. اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی اس نتیجے پر پہنچی ہے اور یو این کمیشن بھی. تو اس طرح کی بہت سے فالس ٹریلز میں میرے خیال ہے بہت وقت ضائع ہوا. جی تو یہ ہے ان کا بیان. اچھا میں کچھ تھوڑی سی ڈیگول ایڈوکیسی کر لوں. ہاں زیاد ظفر صاحب نے ظاہر ہے مشرف صاحب کے بارے میں بات کی کہ ظاہر ہے کہ القاعدہ ان کا خیال ہے کہ ادھر ہے. 2-3 سوال میرے ذہن میں ابھر رہے تھے ان کا جواب سن کے کہ بے نظیر کو کیا وہم ہو گیا تھا کہ مشرف ہی انہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ان کا دھیان جو ہے وہ القاعدہ اور طالبان کی طرف مرتے دم تک نہ گیا. دوسرا میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جائے حادثہ دھو دینا کرمنل نیگلیجنس ہے, کرمنل نیگلیجنس ہے. یہ مجھے میں یہ کہہ سکتا ہوں ڈیولز ایڈوکیسی کے طور پہ کہ یہ مجرمانہ غفلت نہیں ہے, یہ مجرمانہ ہے, یہ ہونا تھا. آپ کو یہ ڈیولز ایڈوکیسی نہیں ہے. اچھا ہاں بائی دی وے یہ ہونا تھا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ پرویز مشرف کا سیاسی مستقبل دفن ہو گیا بقول زیاد ظفر کے. ان کے قتل کے ساتھ ہی اسے کیا فائدہ تھا انہیں مارنے کا. یہ تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ اس کا سیاسی مستقبل دفن ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ فرض کریں کہ اگر وہ ماسٹر مائنڈ ہے تو اسے پتہ نہیں احساس تھا کہ میرا سیاسی مستقبل دفن نہ ہو جائے کہیں, مجھے نہیں مارنا چاہیے. آدمی اتنا میرا سوچتا ہی ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو کی لوگ تھے جیسے نادر اور نصر اللہ جنہوں نے قاتلوں کو بے نظیر کے گاڑی تک پہنچنے میں مدد دی, وہ 15 جنوری 2018 کو کسی دور دراز فوجی چیک پوسٹ پہ ہلاک ہو جاتے ہیں. عبد الرحمن جس نے قاتلوں کو خودکش جیکٹ پہنائی, بالکل وہ 13 مئی 2010 کو کسی قبائلی علاقے میں مارا جاتا ہے. یہ جیکٹ پنڈی لانے والا عبداللہ 31 مئی 2008 کو محمد ایجنسی میں مارا جاتا ہے. آخری جو خودکش بمبار ہے تیسرا اکرام اللہ, اس کے بارے میں 2017 تک لوگ قسم کھانے کو تیار تھے کہ وہ ڈرون اٹیک میں مارا جا چکا ہے, لیکن ایسا نہیں تھا. اور بقول بی بی سی چیف پروسیکیوٹر جو ہیں اظہر چودھری, ابھی کچھ مہینے پہلے انہوں نے کہا جی وہ تو مارا جا چکا ہے ڈرون حملے میں بہت پہلے. اسی گورنمنٹ نے اگست 4 مہینے پہلے جو انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی لسٹ جاری کی ہے, اس میں 9ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ اکرام اللہ جو بی بی کے قتل میں جو ہے وہ ملوث ہے. بی بی سی کا کہنا ہے کہ اکرام اللہ اس وقت مشرقی افغانستان میں طالبان کا کمانڈر ہے. بالکل. اس کا ایک بریک لے لیتے ہیں نیوز اپڈیٹس کے لیے, اس پہ مزید بات. ویلکم بیک. اچھا وسط صاحب, ابھی جو آپ بات کر رہے تھے, یہ جو آپ نے سارے پوائنٹس کیے ہیں, ان سے میں ڈس ایگری بالکل نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, نہ ہی میری کوئی جگہ ہے کہ میں ان سے ڈس ایگری کروں. میرے لیے یہ ماننا مشکل ہے کہ مشرف نے الائی کیا ہے القاعدہ اور طالبان کے ساتھ. یہ میرے لیے مشکل ہے کیونکہ وہ ان کو بھی مارنے کی بہت کوشش نہیں, وہ مطلب یہ کہہ بھی نہیں رہے. یہ ہو سکتا ہے بالکل, اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ فائدہ اٹھایا ہے, کہ پتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں نا اتنی یہ ساری, بلاول نے بھی یہی کہا ہے ان کا کردار ہے سیکیورٹی. اچھا, and I agree with بلاول, ٹھیک ہے. اور یہ جو ساری جو آپ نے ابھی جو میں آپ کو باتیں کر رہا تھا نا, یہ رپورٹ ہے, یہ وارننگ ہے, یہ وارننگ ہے, تو اگر یہ ساری وارننگز ہیں تو پھر کیا کیا گیا, رائٹ. تو یہ بھی باتیں ہیں, ٹھیک ہے. میں دوبارہ آتا ہوں القاعدہ پہ. جو سب سے جو ٹھوس ثبوت ہے نا سر, وہ ہے دا سو کالڈ ایبٹ آباد میمو. اوکے, ایبٹ آباد میمو کیا ہے کہ اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ سے ایک ڈاکیومنٹ ملی. اچھا, امریکنوں سے نہیں بائی دا وے, اپیرنٹلی یہ
کیونکہ امریکن جو سیل ٹیم 6 تھی وہ تو جتنا سامان لے سکتے تھے وہ لے گئے, کچھ سامان پیچھے بھی رہ گیا. اس کا ذکر اعزاز سید نے کیا, ابھی میں نے ان کا مینشن کیا تھا, دی سیکرٹس آف پاکستان's war on القاعدہ. اس میں ایک القاعدہ کے ایک بہت ٹاپ لیڈر تھے المصری, چچنیا, بوسنیا, افغانستان, پاکستان, ہر جگہ قیام کیا تھا, اور رپورٹڈلی یہ پاکستان ان کے واپس آنے کا مقصد ہی تھا کہ بینظیر بھٹو کو آپ نے قتل کرنا ہے, جس میں وہ کامیاب رہے. اس کے نام سے ایک میمو گیا ہے اسامہ بن لادن تک, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ جو ہماری جو اسپیشل ٹاسک تھی الحمدللہ کامیاب ہوئی ہے, ہمارا پنڈی کا آپریشن 100% کامیاب تھا. یہ کب میمو کب ملتا ہے انہیں؟ 2 دن بعد, لیاقت باغ کے 2 دن بعد. کس چیز کی بات کر رہے ہوں گے؟ پنڈی کا آپریشن, کسی اور کوئی اور آپریشن تو نہیں تھا نا سر, اسی کی ہی بات کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اور بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہاں پہ فرنچائز کھولنی چاہیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اس کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے. اچھا سوال بنتا ہے کیوں بینظیر کو کیوں قتل کرو گے؟ تو تھوڑی سی آپ ہسٹری دیکھ لیں بینظیر بھٹو اور اسامہ بن لادن کی. 1998 میں ایک کہانی شروع ہوتی ہے, 1989 میں سوری, وہاں پر آپ کو یاد ہے کہ الزامات اٹھے تھے کہ اسامہ بن لادن نے $10 ملین نو کانفیڈنس کے لیے دیے تھے, کبھی کنفرم نہیں ہوئی. یہ آپریشن مڈ نائٹ جیکلز, امتیاز باللہ, سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ باتیں پھر مزید بھی باتیں ہوئی تھی کہ اس کے بعد اچھا سوری خالد خواجہ سابق ISI ایجنٹ اور ایک وقت پر بن لادن کے کافی کلوز بھی تھے, انہوں نے یہ چیز کنفرم اپنے بیان میں کہا تھا کہ جی ایسا بالکل ہوا تھا. انہوں نے انفیکٹ نواز شریف کا بھی نام لیا تھا کہ نواز شریف نے وعدہ کیا تھا اسامہ بن لادن کو کہ جی آپ میری مدد کریں ان کو ہٹانے سے, تو میں اس ملک میں شریعت نافذ کروں گا. مجھے نہیں پتا کتنا سچ ہے اس کے اندر. مزیدار بات ہے کہ اس کے بعد اطلاعات کے مطابق بینظیر بھٹو کال کرتی ہے شاہ فہد کو اور کہتی ہے کہ جی یہ جو آپ کا بندہ ہے نا پاکستان میں, اس کو آپ کہہ دیں کہ یہاں سے نکل جائے, نہیں تو ہم اسے گرفتار کریں گے, اس کی تفتیش ہوگی, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی آزاد میڈیا میں سعودی عرب پر کرٹیسزم, یہ ایک بڑے پولائٹ قسم کی ڈپلومیٹک تھریٹ ہوتی ہے. اچھا یہ جو باتیں ہیں نا یہ لکھی گئی ہیں پیٹر برگن کی کتاب دی اسامہ آئی نیو میں, تو تھوڑی سی کنفرمیشن بھی ہے. اچھا پھر وہ چلا گیا, سعودی پہنچا تو اس کے پاسپورٹ اس سے واپس لیا گیا اور بولا گیا کہ بھائی آج سے تم باہر نہیں جا رہے کہیں, ٹھیک ہے. تو کنگ فہد نے بھی اس پر ایکشن لیا. پچھلے سال مارچ میں کچھ ڈاکیومنٹس ڈی کلاسیفائی ہوئی US کی. ایک 42 پیج کی بکلیٹ تھی القاعدہ کی, جہاد ان پاکستان. اس میں کیا اسٹریٹجی دی گئی ہے جی؟ اس میں اسٹریٹجی یہ دی گئی ہے کہ جی پوری پاکستان فوج اپنے ایسٹرن بارڈر پر ہے, آپ ان پر حملے کریں. کیوں آخرکار؟ کیونکہ وہ بڑی کروشل پوزیشنز ہیں, وہ وہاں سے ہلیں گے نہیں, بیکاز ان کا فوکس ہے انڈیا پہ. اس کا مطلب ہے کہ خیبر پختونخوا, فاٹا, بلوچستان میں ہم آرام سے پھیل سکتے ہیں. دس واز دا اسٹریٹجی. اب اس کے ساتھ آپ ایک اور لڑی جوڑے, بڑے مزیدار سینیریو بنتا ہے یار. یہ جو ہارون تھا جس کا میں نے میجر ہارون, الیاس کشمیری, کیونکہ یہ دونوں ممبئی اٹیکس کی پلاننگ میں بھی تھے. اچھا تو سپوز کریں کہ القاعدہ کا ہاتھ ہے ممبئی پلاننگ اٹیکس میں, آپ ممبئی اٹیکس کریں, ملٹری ایسکیلیشن ہو, پاکستان فوج ایسٹرن بارڈر پر جم جائے, کیوس ہوگا, ہمارے لیے اپرچونٹی بنے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹاپ لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کرتے جاؤ. اچھا سب نے اگری نہیں کیا تھا بھائی, اسامہ نہیں چاہتا تھا اوریجنلی کہ پاکستان میں حملے ہوں, وہ کہتا تھا یہ ہمارا ٹھکانہ ہونا چاہیے, یہاں پہ ہماری ریکروٹنگ ہونی چاہیے. ایمن الزوائری کا موقف دوسرا تھا. ایک ڈیبیٹ ہے بائی دی وے ان سرکلز میں, دور کا دشمن نزدیک کا دشمن. دور کا دشمن ہے امریکہ. اسامہ بن لادن کا فوکس تھا کہ نہیں ان کو تباہ کرو. ایمن الزوائری اور جو باقی ہیں, اور المصری بھی ان میں شامل تھا, کہ نہیں جی نزدیک کے دشمن ہیں مسلم ممالک کے حکمران جو ہمیں پھیلنے نہیں دیتے. آخرکار نزدیک کے دشمن والے جو سوچ رکھنے والے جو ہے نا وہ کامیاب ہو گئے, اور اس طرح القاعدہ نے اپنی جڑیں مضبوط کی پاکستان. دیٹ از مائی تھیسس. چلیں ایک وقفہ لے لیتے ہیں, اس کے اس سوال پہ بھی ہم غور کر لیں گے کہ
کیوں قتل کیا گیا, کس کو فائدہ کس کو نقصان ہے, کچھ تو آپ اشارہ کر چکے ہیں, کچھ مزید بات کر لیں گے, وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. اس بحث قطع نظر کہ بی بی کو کس نے شہید کیا, القاعدہ تھے, نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے, یا کچھ روگ ایلیمنٹ تھے اسٹیبلشمنٹ کے, وہ تو بحث چلتی رہے گی. مظہر عباس کا ایک آرٹیکل آج چھپا دا نیوز میں, اس نے وہی سوال اٹھایا ہے کہ کن طبقات کے لیے یہ نقصان دہ تھا قتل اور کن کو فائدہ پہنچا ہے. میری اپنی تھیوری یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے تلخ تجربے کے بعد بھٹو خاندان پہ سے اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد اٹھ گیا تھا, اور بے نظیر کے 2 ادوار میں انہوں نے حالانکہ لچک دکھائی, کمپرومائزز کیے, وہ جو ایک تاثر تھا کہ وہ اپنے باپ کا انتقام لے گی, ایسا تو کچھ نہیں ہوا, تو انہوں نے پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ جو چیزیں کی, اس کے باوجود وہ سیکیورٹی تھریٹ بھی رہیں, ان کی حب الوطنی پہ بھی شکوہ ہوا, ان کی کردار کشی بھی کی گئی, وہ 4 سال تو کچھ 3 سال بھی کبھی پورے نہیں ہوئے, وہ سب ہے. اس لیے کہ وہ اگر دودھ کی بھی دھل جاتی تب بھی اعتماد نہیں ہوتا تھا. 1 2 ضیاء کے زمانے میں افغان وار کے بعد اسٹیٹ کا نیریٹو جو ہے اس کا ٹلٹ ہونا شروع ہو گیا رائٹ کی طرف, ٹھیک ہے, بھٹو دور سے بالکل مختلف ہو گیا. اچھا, رائٹ کی طرف ہوا تو پھر اسی سے جو ہے اب آپ دیکھیں کہ ایکسٹریم رائٹ بھی پیدا ہونے لگ گیا, یہ سب ہوا. بے نظیر بھٹو کے ہٹنے کے بعد مظہر عباس کا کہنا ہے کہ اس وقت کا جو سیاسی دائرہ ہے اس میں بس 2 پہلوان رہ گئے ہیں, ایک ہے ماڈریٹ رائٹ اور ایک ہے ایکسٹریمسٹ رائٹ. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کو یہ گمان ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان بیلنسنگ رول برقرار رکھ سکتی ہے اور معاملہ چلتا رہے گا, لیکن ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چیتے کی سواری کر رہی ہے. ہو نہیں سکتا سر, ہے. دیکھیں, سیاست میں ہمیشہ بیلنس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ماڈریٹ رائٹ ہے اور ایکسٹریم رائٹ ہے تو ترازو کا ایک ہی حصہ بھاری ہے نا سر, کیسے بیلنس کرو گے. ایک اور جو بہت بڑی جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, انفیکٹ جس ٹریجڈی, وہ یہ ہے کہ ہے وہ تو تھی نا چاروں صوبوں کی زنجیر. ہاں, اب تقسیم ہے نا سر, ایک حکومت آتی ہے ایک پارٹی کی ایک صوبے میں, دوسرے صوبے میں کسی اور پارٹی کی. اگر کوئی ایک نیشنل لیڈر تھی ہمارے پاس تو وہ بے نظیر ہی تھی. For better or for worse, love her or hate her. یہ کچھ حقیقت ہیں جو آپ نہیں جھٹلا سکتے. These are realities. اور اس اسٹیچر کی لبرل پروگریسو آواز, جیسا کہ آپ کہہ چکے ہیں, اب تو ظاہر ہے کہ گیم ہی پلٹ گئی نا, گیم ہی دوسری ہو گئی. دیکھو, اور کوئی گیم ہے ہی نہیں سر. وہ جتنے بھی آلٹرنیٹس تھے نا اس سائڈ پر, ان کو ایک ایک کر کے وائپ آؤٹ کر دیا. اب یہ کس کو سوٹ کرتا ہے؟ اگین میں دوبارہ آتا ہوں ٹورڈ القاعدہ آلسو, کہ ایک لحاظ سے تو ان کا گیم پلان کامیاب ہو گیا نا سر. وہ خود تو نہیں آئے, اور دعا کرتا ہوں کبھی وہ نہ آئے, ٹھیک ہے, لیکن ایک طرح سے ان کی سوچ رکھنے والے تو پاور گین کر رہے ہیں نا پاکستان میں, یا نہیں کر رہے ہیں, دے آر. وہ ان کی تو انفیکٹ ہماری پاکستان کی خود قسمتی, القاعدہ کی بدقسمتی ہے کہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد کچھ دیر بعد المصری خود مر گیا ہیپیٹائٹس سے, اور بڑا مطلب بہت ڈپریشن تھی القاعدہ میں کہ جی یہ بندہ تھا جو ہماری پلاننگ ایسے کر لیتا کہ جو کیوس ہوئی تھی اس کا وہ فائدہ اٹھا لیتا, وہ نہیں. یہ تو نقصان اور فائدے کی بات ہوگی. خود جو پیپلز پارٹی ہے جو اس وقت ظاہر ایک صوبے کی جماعت ہے, وہ ریوائیو ہونے کے اس کے چانسز ہیں یا نہیں ہے, ظاہر ہے کہ سائڈ بائی سائڈ یہ ڈیبیٹ بھی چلتی رہتی ہے. اچھا, ہوا یہ ہے کہ بھٹو تو ڈرائنگ روم سے سیاست کو سڑک پہ لے آیا تھا, آج ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈرائنگ روم میں واپس چلی گئی ہے. ایک تو پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بھٹو کے ساتھ اب ذرا چیک کریں, نوجوان قیادت تھی, چاہے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے یا وکلا تھے, جو بھی تھے, ایوریج ایج جو ہے وہ بھٹو کے ہم اثر تھے. اچھا, بی بی نے جب پارٹی کی قیادت سنبھالی تو اس نے انکلوں سے نجات سب سے پہلے حاصل کی, اس لیے کہ اس کے بغیر وہ آگے اپنے آپ کو بڑھا ہی نہیں سکتی تھی, اور پھر آج منوا ہی نہیں سکتی تھی. اچھا, آج بلاول کا جو چیلنج ہے وہ اس کے نانا سے اور اس کی والدہ کے مقابلے میں بہت بڑا ہے, اس لیے کہ چیزیں جو ہیں وہ تقریباً ہاتھ سے نکل چکی ہیں, تو اس کو نئے سرے سے ایک نئی پارٹی بنانی ہے. لیکن وہ گھرا ہوا کن میں ہے, جن کی ایوریج ایج 50 سال سے اوپر ہے,
اور ظاہر ہے کہ آنٹیز اور انکل جو ہیں اس کا معاملہ بھی اسے درپیش ہے, تو اب وہ اس کے لیے جو چیلنج ہے اس کے لیے مجھے کوئی راستہ نظر نہیں سر. اور دیکھیں ایج کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے, سوچ کا مسئلہ, مطلب وہی کا مسئلہ ہے. بہرحال دیکھیں مطلب کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. میرے نہیں خیال کہ میں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ ابھی حیات ہوتی تو بالکل ہی کوئی ڈفرینٹ پکچر ہوتی. نہیں, چیلنجز وہی ہوتے, حسین رضوی ٹائپ لوگ پھر بھی سامنے آتے. ایک بیلنسنگ فورس ہوتی, ایک بیلنسنگ فورس ہوتی. کم از کم یہ جو ڈیبیٹ چلی ہے اور ہم جو کنفیوژن کا شکار رہے ہیں کہ یہ جی نہیں طالبان, یہ تو ہمارے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں. ہاں, اب کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جی بیت اللہ محسود نے تو کہا تھا ان کے قتل کے بعد کہ جی ہماری تو روایت نہیں ہے کہ ہم خواتین پر ہاتھ اٹھائیں. اور کچھ لوگ یہ بھی بات ماننے کے لیے تیار کھڑے ہیں کہ یہ تکفیری خواریج قاتل جس کے ہاتھ پاکستانیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں, ہم اس کی بات مان لیں. ایک اور الزام بھی لگتا ہے کہ بی بی کے زمانے میں طالبان پیدا ہوئے. نصیر اللہ بابا سن لیجئے نا, سن لیجئے. ایسا ہوا, بالکل ایسا ہوا, لیکن پھر ریکٹیفائی کیا. اس کے بعد وہ شہید بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی. شہید اور وہ اس نے کھلم کھلا کہا, کھلم کھلا جب وہ پاکستان واپس آئی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ 18 اکتوبر سے لے کے 27 دسمبر تک اس کا نیریٹو جو ہے وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں تھا. یہ آپ نے مطلب بالکل اینڈ میں یہ ڈیبیٹ چھیڑی ہے. یہ بھی ایک بہت کمپلیکس ایشو ہے. اگر آپ ملا ضعیف کی بھی کتاب پڑھیں اس کے اوپر, اس کا پوائنٹ آف ویو بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں وہ سوالے انیشل طالبان موومنٹ اور بیت اللہ محسود کے بیچ میں سر بہت ایولیوشن اور ڈیولیوشن بھی ہوئی ہے. بے نظیر کی سوچ میں بھی تو آیا نہیں, وہی بٹ اینی وے مائی پوائنٹ از کہ وہ بھی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. کسی دن ہمیں یہ ڈیبیٹ بھی کرنی چاہیے کیونکہ بہت لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں. بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا. اور اب ہمارے سامنے تو مطلب ایسے ہی لوگ مجھے نظر آتے ہیں جن کا نہ کوئی خاص ویژن ہے اور نہ کوئی خاص ہمدردی ہے اس ملک سے. جو ہمارے اچھے لوگ ہیں جو اس ملک کو آگے بڑھانا چاہتے تھے ان کو تو ایک ایک کر کے قتل کیا گیا ہے نا, چاہے وہ چودھری ذوالفقار ہو, چاہے وہ بے نظیر ہو. لیکن میرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ خیال ہے. وقت اپنے حساب سے لوگوں کو پیدا کر لیتا ہے اور انسان ان کو مار ڈالتے ہیں. اب وہ کس طرح کے لوگ ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن دنیا ظاہر ہے کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی چل رہی تھی, بعد میں بھی چل رہی ہے. کوالٹی سفر کر سکتی ہے لیکن دنیا چلتی رہتی ہے. سر دنیا تو چلتی رہے گی سر, لیکن ٹھیک ہے, کیا فائدہ. بہرحال آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. میرا خیال ہے کل دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.